الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن على الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی طاقت نصیب کی ہے. اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت پہچان نصیب کی ہے، اور خدا نمتال کا انتہائی شکر ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں روزے کی عبادت اس پروردگار نے ہم سب کو نصیب کی. خدا نمتال کی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجیں محمد اس مناسبت سے 2-3 موضوعات سمجھ میں آتے ہیں جن کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے، اور جو ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سر فہرست قرار پاتا ہے وہ روزوں کی بارے میں ہے کہ خدا نمتال نے روزوں کے اندر جو ہم سے طلب کیا ہے وہ کیا ہے، خدا نمتال کس روزے کو سب سے اچھا پسند کرے گا. لیکن اس سے پہلے کہ میں ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں، ایک مسلسل موضوع جو ہمارے سامنے ہے وہ چاند کا مسئلہ ہے کہ یہ جو چاند کے مسئلے میں اختلاف پیش آتا ہے، یہ اختلاف کیوں پیش آتا ہے، اس کا حل کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ہر طریقے سے متاثر کر رہا ہے. بسم اللہ. اس معاملے میں بھی کہ ہم یکجہتی چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، مومنین کے درمیان بھی، حتیٰ وہ لوگ جو دوسرے فرقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، کاش ایسا ہوتا ہے کہ سب مل کر کسی کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. ہم سب لوگ یہ سب چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا، دنوں کا اختلاف ہو جاتا ہے. اور اس سے بدتر شاید اس وقت ہوتا ہے جب عید کے موقع پیش آئے. بہت سارے دوست احباب مختلف شکایتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں، ہم نے ان سے کہا کہ عید کی چھٹی ہمیں ایک دن دے دیں، اور بعد میں ایک اور دن پہنچ گیا، ایک اور آدمی آ گیا، اس نے کہا کہ نہیں مجھے آج عید کے دن چھٹی چاہیے. تو ان سب کو ہم کس طریقے سے ہم حل کر سکتے ہیں، اور اس سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ پیش کیوں آ رہا ہے، اس کے بارے میں چند منٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیں گا اس معاملے میں شاید سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ معاملہ چند سال ہوئے پیش آ رہا ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا تھا، اور عید آتی تھی لوگ عید منا لیا کرتے تھے. تو یہ چند سالوں میں کیوں پیش آ رہا ہے، اس کی 2-3 وجوہات سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چند سال پہلے ہم لوگ تقلید بہت کم کیا کرتے تھے. صاف بات ہے، مجھے کہ 25-30 سال پہلے 35 سال پہلے اگر کوئی جا کر دیکھے تو تقلید کرنے والے لوگ ہی بہت کم ہوا کرتے تھے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ بھائی تقلید بھی کرنی ہے نہیں کرنی ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں تقلید کرتے ہوئے کچھ عرصہ گزرا ہے، اور اس تقلید میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ بھئی مختلف فقہا کے مختلف فتوے ہیں، ان کے مختلف پیرامیٹرز ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ان میں سے کچھ فقہا پہلے اعلان کرتے ہیں اور کچھ فقہا بعد میں اعلان کرتے ہیں. تو پہلے تقلید ہی نہیں تھی تو یہ مسئلہ بھی نہیں تھا، اس لیے اس خاطر یہ مسئلہ کچھ عرصہ ہوا پیش آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ٹیلی کمیونیکیشن کے دور میں تقلید کرنا میسر ہوا ہے. اگر کوئی اس دور میں جو آج سے 30 سال پہلے کا دور تھا تقلید کرتا بھی تھا تو پاکستان میں رہنے والوں کو کیا پتا چلے گا کہ لبنان والوں نے کب عید منائی، خبر ہی نہیں. عراق میں کب عید ہوئی، شاید لوگوں کو شاید محرم میں پتا چلتا ہوگا کہ انہوں نے عید کب منائی ہے، یا مثال کے طور پر شوال میں جب عید کا جب تمام ایام گزر چکے ہوتے ہوں گے تب کہیں پتہ چلتا ہوگا کہ عراق میں لوگوں نے عید کب منائی ہے. یہ کہ آپ کو انسٹنٹلی پتہ چل رہا ہو 28 شعبان کو 29 شعبان کو کہ آج کہاں کہاں عید چاند اعلان ہوا ہے کہاں نہیں ہوا ہے، یہ آج کل کی زندگی کا فینومینا ہے، ٹیلی کمیونیکیشن کے دور کا فینومینا ہے. بس 2 باتیں امپورٹنٹ ہیں، وہ یہ کہ پہلے ہم تقلید نہیں کرتے تھے، اب ہم تقلید کرتے ہیں.
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں خبر نہیں تھی، اب ہمیں خبر ہونا شروع ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ایڈ کر لیجئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی طرح بعض اوقات ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، ٹیکنالوجی کا کلچر ابھی نہیں آتا، تو اس میں پھر پرابلم شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا کہاں ایسا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر فرض کر لیجئے ہمارے ملکوں میں بہت سارے لوگ گاڑی چلا رہے ہیں، لیکن گاڑی چلانے کا کلچر جو ان کو پتا ہونا چاہیے تھا وہ ان کو پتا نہیں ہے۔ تو صرف گاڑی آ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو اس سے ایسوسیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ سب بھی آنی چاہیے، تاکہ یہ پتا چلے کہ اس کا صحیح استعمال کیا ہوگا۔ ہمارے ہاں تقلید تو آ گئی ہے، لیکن ابھی اتنا شعور نہیں آیا ہے کہ اگر فتووں میں فرق ہو جائے تو ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ ہر ڈفرینس کے اوپر ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور مثال کے طور پر ہمیں یہ پتا چلا کہ اس نے آج عید منا لی تو اب ہم اس سے ممکن ہے جھگڑنے کے لیے پہنچ جائیں کہ تم نے کیوں عید منائی؟ ہم نے تو نہیں بنائی، ہمارا تو روزہ ہے۔ یا اس کی عید ہو تو وہ ممکن ہے سب کو کچھ تقسیم کر رہا ہو کہ میں آج عید منا رہا ہوں، تم سب بھی عید مناؤ۔ اب آپ سامنے ہیں کہ بھائی میں تو آج عید نہیں منا رہا۔ ہمارے اندر ابھی تقلید کا ایک کلچر نہیں آیا ہے کہ بھائی فقہا کا اختلاف ہوتا ہے، فتاوا میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی ایک مجتہد کے ماننے والے ہیں، دوسرا کسی اور مجتہد کا ماننے والا ہے، تو یہ ایک ڈفرینس ہے، اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ یعنی بالکل ایسے ہی جیسے دو آدمی ہارٹ کے مریض ہوں، دل کے مریض ہوں، دونوں مختلف ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور دونوں ڈاکٹرز مختلف دوائیاں دیں، اور اب یہ دونوں پیشنٹ ایک دوسرے سے لڑیں کہ تم نے وہ دوائی کیوں کھائی۔ بھائی ٹھیک ہے، اس کا ڈاکٹر یہ ہے، اس نے اس کو یہ دوائی دی ہے، اس کا ڈاکٹر وہ ہے، اس نے وہ دوائی دی ہے، آپ اس کے اوپر ایک دوسرے سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور اس ڈفرینس آف اوپینین کو ایک ایکیڈیمک لیول کے اوپر ایکسیپٹ کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا اور ڈیپتھ دے لیتے ہیں کہ یہ جو ڈفرینس آف اوپینین اس ایکیڈیمک لیول کے اوپر آ رہا ہے، یہ آتا ہی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو بھی تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ فقہا کے درمیان فتاوا کا فرق ہوتا کیوں ہے۔ اچھا، یہ کوشچن ظاہر ہے بہت ساری اور جگہوں پر بھی اٹھتا ہے۔ وہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک کتاب کسی نے لکھی، اس نے فقہا کے سارے فتووں کو جمع کیا، اختلافات کو جمع کیا، اور ان کو لکھنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ یہ سب کے سب دین کے نام سے غلط ہے۔ کسی نے کتاب لکھی، فقہا کے اختلافات کو جمع کیا، جو فقہی اختلافات، فتویٰ کے اختلافات تھے، ان سب کو جمع کرنے کے بعد اس نے ایک جملہ لکھا، اس نے کہا دین ایک ہے اور یہ 5 رائے دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ سب غلط ہے۔ بھائی واقعاً ایسا ہی ہے کہ چونکہ دین ایک ہے اور رائے 5 ہیں، اس کا مطلب یہ سب غلط ہو گئے۔ آیا واقعاً ایسا ہی ہے؟ تو ہمارا ٹاپک اب یہ ہے کہ فقہا کے درمیان فتووں کا اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ آیا یہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے فتووں کا، یہ ایکسیپٹڈ ہے، ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ درود بھیجے گا محمد۔ اچھا، یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے درمیان کوئی معصوم نہیں ہے اور دور غیبت کا دور ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل سے جد و جہد کریں اور حکم شرعی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ خدا انشاءاللہ ہمیں وہ دور نصیب کرے جب ہمارے معصوم ہمارے درمیان موجود ہیں انشاءاللہ۔ اگر ایسا کوئی دور ہو تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ آپ معصوم کی خدمت میں پہنچیں گے یا دور ہوں گے، آپ اپنے معصوم سے فریاد کریں گے کہ میرا حکم شرعی کیا ہے، حکم شرعی بیان ہو جائے گا، باقی کسی جد و جہد کی اور کوئی ضرورت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ انہوں نے جو حکم دیا ہے اس کی پیروی کر لی جائے۔ یہ تو آسان دور ہے۔ پھر وہ دور آیا جب ہماری ہی غلطیوں کے نتیجے میں خداوند متعال نے ہمیں نعمت امامت سے ظاہری طور پر محروم کر دیا، غیبت کا دور شروع ہو گیا۔ غیبت کے دور کی سختیوں میں سے ایک سختی یہ ہے کہ اب ہمارے پاس وہ سورس نہیں ہے، اب ہم سب کو اپنی فکر اور اپنی عقل کے ساتھ جد و جہد کرنی پڑے گی خدا کے حکم کو جاننے کے لیے۔ اچھا، اب میں بالکل فنڈامنٹل سے شروع کرتا ہوں۔ ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ خدا نے ہمیں ایک دین دیا ہے، یہ ہمیں اجمالاً پتہ ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے ایک اللہ کی کتاب آئی ہے، ہم سب کو پتہ ہے ایک نبی آئے، ہم سب کو پتہ ہے ایک شریعت آئی ہے، یہ سب ہمیں اجمالاً پتہ ہے کہ نبی ہے، کتاب بھی ہے، شریعت بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تفصیل پتہ ہے کیا؟ یہاں کوشچن ہے کہ ٹھیک ہے اجمالاً یہ تو پتہ ہے کہ اللہ کی کتاب آئی ہے، یہ بھی پتہ ہے ایک نبی آئے وہ شریعت لے کر آئے، یہ بھی پتہ ہے امامت ہے اور امامت نے اس شریعت کو بیان کر دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب یہاں پر
کئی پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ ہم ہر بندے سے کہیں کہ وہ سب کے سب جائیں دین میں تحقیق کریں, اس تحقیق کے لیے جتنی بھی شرائط ہیں ان سب کو حاصل کریں, ان سب کو حاصل کرنے کے بعد ہر بندہ اپنی طرف سے جا کر حکم خدا کو حاصل کر لے. یہ ایک راستہ ہے. مثلا ہم لوگوں سے کہیں کہ بھائی آپ کو قرآن کریم سے حاصل کرنا ہے, آپ کو روایات سے حاصل کرنا ہے, آپ سب جائیے عربی کو اس ایکیڈیمک لیول تک سیکھیے جس کے بعد آپ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں. آپ سب جائیے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جتنے علوم چاہیے وہ سب حاصل کریں, ان سب کو حاصل کرنے کے بعد خود جائیں, جستجو کریں, تحقیق کریں, اپنے شرعی حکم کو حاصل کریں. اچھا, ہم سب کو یہ پتا ہے کہ یہ کام سب کریں یہ ناممکن ہے, یہ ناممکن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی معطل ہو جائے گی. سب کے سب لوگ جا کر اگر اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو باقی جو دنیا کی ذمہ داریاں وہ کون انجام دے گا؟ ہم جانتے ہیں یہ کام ممکن نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اس کی توانائی بھی نہیں ہے. ممکن ہے کہ لوگ کہیں گے نہیں ہم سب کرنے کو تیار, چلو کرنے کو تیار بھی ہوں, تو کیا سب کے ذہن میں اس کی توانائی ہے کہ وہ یہ کام کر لیں؟ نہیں ہے. کیا مثال کے طور پر سب کو ڈاکٹر بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں. ممکن ہے ایک آدمی اچھا ایتھلیٹ ہو, اس کو آپ ڈاکٹر بنانے کی کوشش کریں, ڈاکٹر نہیں بنے گا. ممکن ہے ایک اچھا میتھمیٹیشین ہو, اس کو آپ کہیں کہ آپ MBBS میڈیکل سائنسز میں کریں, وہ نہیں کر سکے گا. تو نہ سب کے پاس یہ پاسبلٹی ہے کہ سب جا کے حکم شرعی حاصل کریں, اور نہ سب کے ذہنوں کے اندر اتنی توانائی ہے کہ وہ جا کر سب مجتہد بن جائیں اور وہ اللہ کے حکم کو حاصل کریں. ہمارے پاس صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے جو ہمیں دنیا کے تمام فیلڈز کے اندر یہی سکھاتا ہے راستہ, اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جائیں اس فیلڈ میں ماہر ہو جائیں اور باقی لوگ ان کی مہارت سے فائدہ اٹھائیں. ہم سب لوگ نیوکلیئر سائنس سے لے کر مثلا فرض فرمائیے کہ دنیا کے سادہ ترین کاموں تک, کار کے میکینک تک, سب میں یہی کام کرتا ہے کہ ہم کہتے ہیں سب لوگ سب فیلڈ میں نہیں جا سکتے, ایک ایک فیلڈ میں کر کے کچھ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے, وہ ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں, ان کی ایکسپرٹیز سے ہم سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. بس کچھ لوگ سرجن بن جاتے ہیں, کچھ لوگ آرکیٹیکٹ بن جاتے ہیں, کچھ لوگ ٹاؤن پلانرز بن جاتے ہیں, کچھ لوگ سول انجینئر بن جاتے ہیں, کچھ لوگ کسی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں. ہم سب ان کی فیلڈ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ ذمہ داری لی کہ وہ ہماری نیابت میں علم دین کو حاصل کریں, علم دین کو حاصل کرنے کے بعد اپنے علم کے مطابق ہمیں دین بتائیں. ہم ان کے علم پر انحصار کرتے ہوئے اپنے دین کے اوپر عمل کریں گے. یہ ہم نے طے کر لیا. ہم دنیا کی ساری فیلڈز میں یہی کرتے ہیں. میرے اگر معدے میں درد ہے تو میں جا کے اسٹڈیز نہیں کرتا MBBS کروں کہ دیکھوں اس درد کا علاج کیسے ہوگا. میں جاتا ہوں جو معدے کا اسپیشلسٹ ہے اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی مجھے کیا پرابلم آ رہی ہے. وہ اپنے علم کی روشنی میں مجھے کچھ بتاتا ہے اور بہت ساری چیزیں مجھے نہیں بتاتا. کیا ایسا ہوتا ہے کہ میں مثال کے طور پر کسی ہارٹ ڈیزیز کے لیے ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں تو مجھے سارے کارڈیولوجی کے جتنے سائنسز ہیں وہ سارے سکھائے گا؟ وہ تو نہیں سکھائے گا. وہ تو مجھ سے زیادہ یہ کہے گا کہ بھائی آپ کے مثال کے طور پر دل میں فلاں وال میں کچھ کلاکس آ گئے, کچھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, آپ یہ ٹیبلٹس استعمال کر لیں, یہ آپ احتیاط کر لیں. اور میں جس طرح وہ کہتا ہے اسی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. علم دین میں بھی ایسا ہی ہے. میں اپنے مجتہدین سے کہتا ہوں کہ بھائی میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے, میرے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے, آپ کے پاس یہ طاقت ہے, آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے, آپ اپنی جو اوپینین ہے وہ مجھے بتا دیں. وہ اپنی اوپینین بتا دیتے ہیں. اچھا, اب تمام دنیا کے علوم کی طرح یہاں پر بھی ایسا ہے کہ علم تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس علم کو حاصل کرنے والے دماغ کئی ہوتے ہیں, اور ہر دماغ اپنے حساب سے جو بہترین سمجھتا ہے وہ ہمیں بتا دیتا ہے. میں پھر دوبارہ دل کی مثال دوں گا جو رائج ترین آج کل کی بیماریوں میں سے, وہ یہ کہ آپ ایک اسپیشلسٹ کے پاس گئے, پتہ نہیں پاکستان میں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کال کرتا ہے کہتا ہے صاحب ایک استخارہ کروانا ہے. ہم کبھی نہیں پوچھتے کہ بھائی کیوں کروانا ہے, کبھی وہ خود ہی بتا دیتے ہیں, کہتے ہیں صاحب مشکل یہ ہے, ایک اسپیشلسٹ سے کہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کیا, میں وہ بتاتا ہوں جو آنے سے 2 دن پہلے ہوا. ایک دوست نے فون کیا, بہت اچھا آدمی ہے, بہت پرہیزگار, ماشاءاللہ متقی انسان, اس کی زوجہ بیمار ہو گئی, 3 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, اور ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ ان کے برین میں ٹیومر ہے, اس کو آپریٹ کرنا پڑے گا. اچھا, اس بیچارے نے ظاہر ہے کہ اپنی وائف کی اس کی زندگی کے لیے اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں.
ساری زندگی کے کام کاج چھوڑے اس بیچاری کا علاج کرانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا اور اس کے جو آپریٹ کروایا اور ٹیومر جو ہے وہ نکلوا لیا. کچھ عرصہ گزرا, سال 1.5 سال کے بعد وہ مسئلہ پھر شروع ہو گیا. صاحب پھر دوبارہ اسی سرجن کے پاس گیا اور سرجنز کے پاس بھی گیا. انہوں نے کہا بھائی یہ ٹیومر ہے اور آپ کو پھر آپریٹ کرنا پڑے گا. اب دماغ کی سرجری 2 دفعہ ہو جائے خطرناک ہے. اس نے خطرہ مول لیا اپنی وائف کی زندگی کی خاطر, دوبارہ آپریٹ کروا دیا. اب پھر شروع ہو گیا اور پھر اسپیشلسٹ کے پاس چکر لگایا اس نے اور مجھے فون کر کے کہا صاحب مشکل میں یہ پھنس گیا ہوں کہ ایک اسپیشلسٹ سرجن کے پاس گیا ہوں, اس نے کہا کہ آپ کو فوراً آپریٹ کرنا پڑے گا. جو آپریٹ کرتا رہا ہے 2 دفعہ اس کے پاس گیا ہوں, اس نے کہا کہ دیکھو برادر 2 دفعہ میں نے دماغ کھول لیا ہے, تیسری دفعہ کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. تیسری دفعہ بھی اگر میں نے کھول دیا میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس بیچاری کی حالت کیا ہوگی. ایک اور راستہ یہ تھا کہ آپ کیمو کر لیں. اس نے کہا کہ میں نے کیمو کے مختلف جو بھی میتھڈز تھے ان کو ٹرائی کیا ہے, فلاں ٹرائی کر چکا ہوں, فلاں ٹرائی کر چکا ہوں, تیسرے کے بارے میں ڈاکٹرز خود اوپینین نہیں دے رہے. بس جو اویلیبل تھے وہ میں ٹرائی کر چکا ہوں. ایک ڈاکٹر یہ جو سرجن ہے جس نے آپریٹ کرنا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیسری دفعہ کھولنے کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. اور ایک جس اسپیشلسٹ سے علاج کروا رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ آپریٹ کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہنے کا مولانا صاحب آپ بتائیں میں کیا کروں. کہنے کا میں چاہتا ہوں آپ ایک استخارہ دیکھ لیں اور دیکھیں کہ اب جو بھی میرے مقدر میں ہے, نصیب میں ہے, میں وہ انجام دے دوں. صحیح. اچھا اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہ ڈیڈ لاک میں پھنسا ہوا ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ کرنا انتہائی خطرناک ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے نہیں کیا تو تمہاری زوجہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. صحیح. اس طرح کے ڈفرینس آف اوپینینز آتے ہیں. اچھا یہ کیوں آتے ہیں؟ ہر ایک کی اپنی بیسکس ہیں. وہ اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے, وہ اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے. فقہا اور مراجع کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. کتاب خدا ایک ہی ہے, روایات کا ذخیرہ ایک ہی ہے, لیکن ان سب کو دیکھنے والے انسان ہیں جن کو اپنے ذہن کی کچھ محدودیت ہیں, اس کے حساب سے وہ دیکھتے ہیں. ان کے اندر اوپینینز کا ڈفرینس بھی آتا ہے. مثال کے طور پر ایک روایت ہے, اس روایت نے کہا ہے کہ چاند کو آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے, فرض کر لیتے ہیں. دوسرا مجتہد ہے, وہ اس روایت کے ایک راوی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے اس کے بارے میں میں نے تاریخ میں جو سجو کی ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے. دوسرا مجتہد یہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے, چونکہ باقی راوی اچھے ہیں میں اس کے اوپر اعتماد کرتا ہوں. اس نے اس روایت کو لے لیا, دوسرے مجتہد نے اس روایت کو رد کر دیا. اب ڈفرینس آف اوپینین آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ایک لا, ایک قانون ایسا ہوتا ہے جس سے 300 احکام متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. اس حکم میں ان کی رائے ادھر ہے, ان کی رائے ادھر ہے, تو 300 احکام میں فرق آئے گا. ان ایکیڈیمک ریزنز کی بنیاد پر ڈفرینس آف اوپینین کریٹ ہوتا ہے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ رول پر تو دونوں ایڈجسٹ ہو گئے ہیں, لیکن جب اس رول کو امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں تو ڈفرینس آف اوپینین آ جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے آپ کیا ہو رہا ہے, وہ یہ کہ ابھی آپ کے پاس جو پوزیشن ہے 8 اگست سے پہلے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سن سیٹ ٹرو میننگ میں نہیں ہو رہا, یعنی رات حاصل ہو جائے, مکمل رات, ایسی رات آپ کے پاس حاصل نہیں ہو رہی. اس پہ ڈفرینس آف اوپینین آ سکتا ہے. صحیح. اس طرح 36 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ ڈفرینس آف اوپینین آ سکتا ہے, اور وہ ڈفرینس آف اوپینین اسی طرح آتا ہے. اچھا اب ہمارا حل کیا ہوتا ہے؟ ہم سادہ لوگ ہیں, ہم لوگ فوراً یہ کہتے ہیں علماء ایک جگہ بیٹھ کر ایک رائے کیوں نہیں دے دیتے. ہمارا سادہ ترین کہنا یہی ہوتا ہے کہ بھائی ایک سادہ سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ لوگ ایک جگہ بیٹھ جائیں, ایک رائے دے دیں. اچھا اب میں ان سے کہتا ہوں کہ چلو فرض کرو ہم ایک جگہ بٹھا لیتے ہیں. ایک رائے دینے کا مطلب کیا ہے؟ ایک رائے دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایکسپرٹ اپنی تمام تر ایکسپرٹیز کے باوجود اپنی رائے سے دستبردار ہو اور کہے جو مجھے پتا ہے کہ صحیح ہے وہ صحیح نہیں ہے. کوئی ایکسپرٹ کیوں کہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کو آپریٹ کرنا ضروری ہے ورنہ مر جائے گی, دوسرا ڈاکٹر ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ اس کو آپریٹ کریں گے نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, اب میں ان دونوں سے کہوں تم دونوں کمپرومائز کر لو. کیا کمپرومائز کریں؟
دونوں یہ کہیں گے بھائی تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو ہمیں پتا ہے ہم اس کا انکار کر دیں، یا وہ کہہ دیں جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ صحیح نہیں ہے. کوئی کیسے کرے گا؟ اگر یہ سارے مجتہدین ہر دفعہ بیٹھ کر ایک رائے پہ کمپرومائز کرنے لگیں، اس کا مطلب ہے یہ مجتہد نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ان کی رائے کی اتنی اہمیت نہیں ہے، کبھی کمپرومائز کر ہی نہیں سکیں گے. تو آپ لاکھ کہیں کہ ان کی کانفرنس بٹھائیں، ان کا سیمینار کر لیں، یہ کر لیں، ان مسائل سے ایک فتویٰ حاصل نہیں ہوگا. اگر یہ مجتہد ہیں اور انہوں نے اجتہاد کیا ہے اور ان کو اپنی رائے کی حقیقت کا پتہ ہے، یہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں، ان کے اجتہاد میں فرق رہے گا. اچھا اب یہ ہوگا کہ اچھا اب کوئی کیا بھی مستقبل کیا ہے، اب ہوگا کیا؟ چلیے ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی ڈفرینس آف اوپینین ویلڈ ہے اور اس ڈفرینس آف اوپینین کو یہ لوگ ختم نہیں کر پائیں گے. تو اب مستقبل کیا ہوگا؟ اس میں 2-3 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد. یہ جو اجتہاد کا معاملہ ہے یہ بعض اوقات بالکل سائنسی تحقیق کی طرح ہوتا ہے، بالکل سائنسی تحقیق کی طرح. پھر آپ کو بالکل پریکٹیکل ایگزامپل دوں. آنے سے چند دن پہلے ہمارے ایک دوست ہیں، بہت اچھے اسپیشلسٹ ہیں الٹرا ساؤنڈ کے، پاکستان کے نامی گرامی سمجھے جاتے ہیں اپنی فیلڈ کے اندر. تو وہ مجھے کہیں ملے، کبھی گھر آئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی، کہنے کہ آپ فوراً میرے ہاسپٹل آئیے، میرے پاس فلاں قسم کی مشین ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو فوراً بتا دوں گا دیکھ کے. تو میں آنے سے پہلے احتیاطاً پہنچ گیا کہ کہیں میں بیمار نہ پہنچ جاؤں ڈنمارک، پھر وہیں کسی کو علاج کرانا پڑ گیا تو مصیبت آ جائے گی. تو میں ان کے پاس پہنچ گیا کہ میں نے کہا بھائی ذرا دیکھنا. تو اس نے دیکھا، اسکین وغیرہ کیا، کہنے کا آپ بھی دیکھتے رہیے کیا نظر آ رہا ہے. خیر مجھے کیا نظر آنا الٹرا ساؤنڈ میں، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ دیکھو مجھے یہ اندازہ ہے، جو مجھے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ میرا لیور تھوڑا سا انلارج ہوا ہوا ہے، اس کو چیک کرو کہ واقعاً ہوا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا ہے. تو اس نے چیک کیا، اس نے کہا کہ دیکھیں صاحب ایسا ہے، یہ بھی آپ بھی دیکھیں، ہم نے بھی دیکھا، کہنے کا لیور کے اوپر فیٹ کی کچھ جھلکیاں باریک باریک سی آئی ہوئی ہیں، لیور کے اوپر فیٹ کی ہلکی سی تہ آ رہی ہے. اچھا میں نے کہا بھائی یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ تہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یہ بتاؤ یہ خطرناک تو نہیں ہے کہیں؟ کہنا دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ اس کے اوپر، اچھا وہ بہت اپڈیٹڈ آدمی ہے، یعنی روزانہ پڑھنے والے لوگوں میں سے ہیں، یعنی وہ بندہ خدا ایسا ہے کہ اس نے اب جو الٹرا ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ڈگری کے ہیں اس کے پاس ہے، لیکن پھر بھی روزانہ پڑھنے والوں میں سے. تو کہنے کا مولانا صاحب اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ ورک جاری ہے، اس کے اوپر ریسرچ ورک جاری ہے. ہم سے ریلیٹڈ جو کچھ ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ خطرناک ہے، یہ خطرناک ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے. میں نے کہا بھائی تمہاری اوپینین کیا ہے؟ کہنے لگا میری اوپینین یہ ہے کہ یہ خطرناک نہیں ہے. صحیح، میری اوپینین یہ ہے کہ یہ خطرناک نہیں ہے، لیکن کچھ ڈاکٹرز ہیں ہمارے فیلوز ہیں، ان کی اوپینین یہ ہے کہ یہ خطرناک ہے، لیکن ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ اس کا علاج ہمیں صحیح کیسے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ اپنی ریسرچ ورک کر رہے ہیں، لیکن میری اوپینین یہ ہے کہ یہ خطرناک نہیں ہے. میں نے کہا بھائی فی الحال میں تمہارا مخلد ہوں، میں تمہاری مان لوں گا، ابھی خطرناک نہیں ہے، میں اگلی دفعہ آؤں گا، اگر تمہیں کوئی نئی چیز پتا چلے اور تم ڈاکٹرز کے درمیان کوئی کانسنسس بن جائے کہ ہاں بھائی اس کا علاج ہونا بہت ضروری ہے، میں اپنا علاج کرا لوں گا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں علاج کرانے کا. بسم اللہ، جیسے چل رہا ہے اچھا چل رہا ہے، کیا لگا ٹھیک ہے بھائی معاملہ ختم ہو گیا. صحیح، اس طرح تحقیق ہوتی ہے. اچھا عین ممکن ہے کہ میں واپس جاؤں اور ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوں گے، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، فوراً علاج شروع کر لیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہے کہ نہیں نئی تحقیق ہو گئی ہے اور میں بھی اس تحقیق سے کنونس ہو گیا ہوں کہ یہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے. اجتہاد میں بھی ایسا ہوتا ہے، اجتہاد میں بھی ایسا ہوتا ہے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مجتہدین ہیں، ان کے سامنے ایک مسئلہ آیا ہے اور یہ مسئلہ تقریباً نیا ہے، تقریباً نیا. میں نے عرض کیا پہلے ایسے مسئلے نہیں آ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ٹیلی کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ نہیں تھی ہماری کہ ہمیں اتنی جلدی اطلاعات مل رہی ہوں اور فوراً خبر مل رہی ہو کس علاقے میں چاند کی پوزیشن کیا ہے. اس کے بعد ہماری اسٹیٹسٹکس امپروو کر گئے، ہماری آبزرویٹریز امپروو کر گئی ہیں، ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں پتہ چل رہی ہیں. اچھا اب یہ سارا ڈیٹا مجتہدین کے پاس ہر مہینے پہنچ رہا ہے. صرف آیت اللہ خامنائی نے ہر مہینے چاند دیکھنے کے لیے 26 آبزرویٹریز لگائی ہوئی ہوتی ہیں. ایران کے لیول پر 26 آبزرویٹریز لگی ہوئی ہوتی ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چاند کی پوزیشن کو جو اکوپمنٹ ان کے پاس ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے چیک کریں. صحیح ہے. اچھا اب اجتہاد کا جو فلو ہے وہ کیا ہے؟
30-40 سال پہلے تک ہمارے پاس اکوپمنٹ اتنے قابل اعتماد نہیں تھے. ہمارے مجتہدین یہ کہتے تھے کہ اکوپمنٹ کے بیس پر چاند کا اعلان کرنا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب 30 سال کے اندر ہمارے پاس اکوپمنٹس میں کافی امپروومنٹ آئی ہے اور ان کا چانس آف ایرر تقریباً 0.00 کی طرف جانے لگا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ اگر اکوپمنٹ کے اوپر بیس کرتے ہوئے چاند اناؤنس ہو اور مقلد کو اطمینان ہو جائے یہ بھی کافی ہے. یہ انہوں نے فتویٰ دیا. پہلے فتویٰ نہیں تھا ہمارے پاس, اب یہ فتویٰ آیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بہت ڈیولپمنٹس ابھی ہوں گی اور یہ میں آپ کو تقریباً مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ اس ٹرانزیشنل پیریڈ کو نکال دیجئے, کچھ ہی عرصے کے اندر یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا. کچھ ہی عرصے کے اندر یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا. اچھا, اب یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. ابھی ایک سوال باقی ہے, وہی کہ اس کچھ عرصے تک کیا کریں. یہ مسئلہ ابھی باقی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ پودینے کے باغ اگیں گے تو میں پودینہ کھاؤں گا اور میں صحت مند ہو جاؤں گا. وہ جب تک باغ نہیں اگ رہا میں کیا کروں گا. میری بیماری تو اپنی جگہ باقی ہے ابھی. اس کا ایک حل سمجھ میں آتا ہے. یہ شرعی حل نہیں ہے, یہ حل ہے اس بس پرابلم کو سالو کرنے کا حل ہے. یعنی یہ فتویٰ نہیں ہے کہ میں کوئی کہے بھائی آپ نے فتویٰ کہاں سے دے دیا. نہیں, یہ فتویٰ نہیں ہے. یہ ایک حل ہے اس مشکل کو سالو کرنے کے لیے کہ بھائی اس مشکل کو کیسے گزارا جائے. درود بھیجے گا محمد. اچھا صاحب, حل اس طرح سے ہے. اصل مشکل پہلی رمضان کے چاند میں نہیں ہے. کیوں؟ آپ 3 دن پہلے روزہ رکھ لیں تو ویسے ہی مستحب ہے. پورے ماہ شعبان کو رجب کو روزہ رکھنا ویسے ہی مستحب ہے. آخری 3 دن روزہ رکھنا انتہائی مستحب ہے. تو آپ اپنی زندگی میں دستور بنا لیں کہ بھائی میں 27 شعبان سے روزے شروع کروں گا. آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. پہلی شعبان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے پہلی شوال کا, ظاہر عید کا, جس میں پرابلم یہ ہے کہ یا واجب ہے یا حرام. کوشچن سارا جو آتا ہے وہاں پہ آتا ہے. اچھا, آنیسٹلی اسپیکنگ ہمیں یہ مشکل بھی نہیں ہے. ہمیں جو اصلی مشکل ہے وہ یہ کہ عید کب منانی ہے. ہم لوگوں کو یہ مشکل کم ہے کہ حرام ہے یا واجب ہے. ہماری تو اصلی مشکل یہ ہے کہ ہمیں عید کب منانی ہے, کیونکہ اس پہ ساری گیدرنگز ہونی ہے, اب فیملی نے جمع ہونا ہے, یہ ساری باتیں. پہلی رمضان کو تو آپ چھوڑ دیجئے, اس کا تو مسئلہ ختم کر دیجئے. ان بٹوین ایک کوشچن رہ جائے گا جو میں بھی بتاؤں گا, وہ یہ کہ 23 رمضان کا کیا ہوگا, شب قدر کا, اس کا میں بھی بتاؤں گا. پہلے اس پہ آ جاتے ہیں. شوال کے مسئلے کو حل کیسے کریں. فتویٰ نہیں ہے, رائے حل ہے. رائے حل یہ ہے, آپ کچھ اس طرح سے طے کر لیجئے اپنی فیملی کے درمیان کہ جس کا مرجع تقلید جو بھی تاریخ کہے, ہم عید منائیں گے 30 رمضان کو گزارنے کے بعد. ختم. اب کیا بھائی آپ کا مرجع تقلید یہ کہتا ہے 29 شعبان پر عید ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں, آپ اس دن روزہ نہیں رکھیے گا, آپ جا کے عید کی نماز فرادہ پڑھ لیجیے گا. عید کی نماز ویسے بھی غیبت کے زمانے میں فرادہ پڑھنا بہتر ہے. آپ عید کی نماز فرادہ پڑھ لیجئے. آپ کا مجتہد کہتا ہے کہ نہیں 30 رمضان ہوئی ہے, آپ 30 رمضان کیجئے. طے کر لیں کہ ہم جب عید منائیں گے تو وہ 30 دن رمضان کے گزارنے کے بعد منائیں گے. صحیح. تو جس کی 29 پہ عید ہوئی تھی وہ ایک دن بعد منا لے گا عید کو, اور جس کی 30 پر عید ہوئی تھی وہ اپنے صحیح دن منا لے گا. اچھا, ممکن آپ یہ کہیں نہیں ہمیں مثلا ممکن ایسا ہو کہ اس دن کسی کی عید ہو, اس دن ابھی بھی روزہ چل رہا ہو. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہیں گے بھائی 3 دن کا ڈیفرنس اگر آ گیا اور اس دن پھر کسی مجتہد نے اگر حکم دے دیا کہ بھائی آج تو عید نہیں ہے, آج تو روزہ ہے, پھر کیا ہوگا. تو میں اس سے کہوں گا, اس سے ہم یہ کہیں گے کہ بھائی تھوڑی سی ٹریولنگ کر لے, ٹریولنگ کر کے آ جائے, روزہ کھول لے اور اپنے خاندان کے ساتھ مل کر عید منا لے. آپ کو کوئی فقہی مشکل لاحق نہیں. یہ مجھے حل سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, بس حل یہ ہے کہ آپ 29 کا روزہ رکھیں یا 30 کا روزہ رکھیں. عید آپ 30 دن کے بعد منا لیجئے, اور اگر اس دن بھی کسی کا روزہ ہو تو وہ ایک ٹریولنگ کر لے, زور سے پہلے باہر چلا جائے. یہاں باہر جانا بہت ہی آسان ہے, باہر جائے, روزہ کھولے, گھر واپس آئے اور اپنی فیملی کے ساتھ عید منا لے. جو ایک دن رہ گیا اس کی قضا بعد میں انجام دے دے. درود اللہم صلی علی محمد.
اچھا اب اس میں کیا ہوگا، ہر آدمی عید کی نماز اپنے دن کے حساب سے پڑھ لے. اچھا مثلا فرض کریں وہ کہتا ہے بھائی میں تو سینٹر میں پڑھنا چاہتا ہوں، وہ تو ایک ہی دن پڑھتے ہیں، تو عید کی نماز آپ جا کر رجعان پڑھ لیں، یہ کوئی حرام کام نہیں ہے. آپ رجعان کسے کہتے ہیں؟ اس امید پر کہ خدا قبول کرے گا، اس امید پر. اور ویسے بھی عرض کرتا چلوں، یہ جو میں اور آپ غیبت کے زمانے میں عید کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں، یہ بھی رجعان پڑھ رہے ہیں، یہ بھی رجعان پڑھ رہے ہیں. یہ کوئی یعنی ایسا نہیں کہ یہ شریعت نے لکھا تھا کہ غیبت کے زمانے میں عید کی نماز جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہو کر پڑھی جا سکتی ہے، نہیں، یہ بھی آپ رجعان پڑھ رہے ہیں. تو آپ ویسے بھی رجعان پڑھ رہے تھے، آپ اس کو بھی رجعان پڑھ لیجئے. رجعان یعنی اس امید پہ کہ انشاءاللہ خدا قبول کرے گا. بس نماز کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. سینٹر میں نماز ہو رہی تو آپ سینٹر جا کے پڑھ لیجئے، نہیں ہو رہی تو گھر میں پڑھ لیجئے فرادہ. وہ آپ یوں دیکھ کر پڑھ لیجئے. ہمارے تصور یہ ہے کہ دیکھ کے پڑھنے سے نماز غلط ہو جاتی ہے، نہیں، کوئی غلط نہیں ہوتی. آپ یوں سامنے رکھیے، اپنے دیکھ کے پڑھیے، اور دیکھ کے پڑھنے سے کوئی نماز آپ کی غلط نہیں ہوگی. اور عید کا میں نے مسئلہ عرض کر دیا، عید کو سب مل کر منا لیجئے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دن زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو کھولنا پڑ گیا ماہ رمضان کا روزہ تو وہ بعد میں جا کے اس کی قضا کر لے گا. فقہی لحاظ سے اس میں کوئی اشکال نہیں آئے گا آپ کو. اب ایک سوال جو آخری رہ گیا تھا وہ یہ کہ وہ شب قدر کی رات کا کیا ہوگا، کہ بھئی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مثلا 19 اگست کو شب قدر ہے، ایک کہہ رہا ہے 20 اگست کو شب قدر ہے، اور ایک کہہ رہا ہے 21 اگست کو شب قدر ہے. تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ بھئی وہ روح القدس کتنی دفعہ بیچارے آئیں گے، 3 راتیں آتے چلے جائیں گے کیا؟ ان کو تو ایک دفعہ آنا تھا. تو بھائی اس میں ایک اور کوشچن بھی ہے. اس میں کوشچن یہ ہے کہ آپ کا جو مثال کے طور پر فرض کریں آپ بیٹھے ہیں جاپان میں، صحیح، آپ کی شب قدر شروع ہوئی. جب آپ کی شب قدر ختم ہو رہی ہوگی تو کسی کی شب قدر شروع ہو رہی ہوگی، امریکنز مثلا، صحیح. تو اب یہ کیا روح القدس کتنے گھنٹے کے لیے آتے ہیں؟ طے تھا کہ ایک رات کے لیے آئیں گے، صحیح. اور آپ کا جو اسپین بن رہا ہے وہ یہ تو آپ نے 24 گھنٹے لگا دیے، صحیح. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس سورج کے ڈوبنے نکلنے سے شب قدر کا کوئی تعلق نہیں. یہ اللہ کا اذن ہے، اللہ کا حکم ہے. اس نے ہمیں ثواب پہنچانے کے لیے شب قدر رکھی ہوئی ہے. جو اللہ کی بندگی میں کسی شب پہ انجام دے گا خدا نمتار انشاءاللہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دے گا. بہت احتیاط کرنی ہے. دل چاہتا ہے شب قدر درک کرو تو ہمیں ایسے علماء پتہ ہیں جنہوں نے سارے سال کی تمام شبوں میں شب قدر کے اعمال انجام دیے ہیں اس امید پہ کہ کوئی تو شب قدر ہوگی. تو اس کا حل یہ ہے کہ بھائی آپ 3 شبوں 4 شبوں 5 شبوں میں شب قدر کے اعمال کو انجام دیں. احتیاطاً زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کی شب قدر تو درک ہو ہی جائے گی، صحیح نا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو شب قدر کے جو بنیادی ترین اعمال ہیں وہ 3 شبوں تو آپ ایسے ہی کر رہے تھے نا، قرآن کریم سر پہ رکھنے کے جو اعمال تھے اس کو آپ 3 نہیں کرے 5 شب میں کر لیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے شب قدر کی ساری فضیلت کو درک کر لیا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنل نہ ہوں، اپنے جذبات کو نہ بھڑکائیں تو اس مشکل کو حل کرنا کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں. بس یہ سوچنا کہ مثلا اگر ایک خاندان کے اندر ایک آدمی کسی کی تقلید کر رہا ہے دوسرا کسی اور کی کر رہا ہے تو اس سے تو جھگڑا ہوگا ہی ہوگا، نہیں، کوئی ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ جھگڑا ہوگا. مثال کے طور پر اگر شوہر نے اور بیوی نے 2 مختلف مراجع کی تقلید کی ہوئی ہے اور ایک کا مرجع دوسرے دن کہہ رہا ہے ایک کا تیسرے دن کہہ رہا ہے تو میں نے حل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دونوں ایک انڈرسٹینڈنگ رکھ لیں کہ بھائی ہم 30 دن گزارنے کے بعد عید منائیں گے، ختم ہو گیا معاملہ. اب اگر اس کا فتویٰ ویسا ہے تب بھی صحیح ہے اور ایسا ہے تب بھی صحیح ہے. اگر تیسرا مسئلہ ہے کہ ابھی بھی عید اس کا ماہ رمضان چل رہا ہے تو راستہ ایک اس کا سفر کرنا ہوگا اور مشکل اس کی حل ہو جائے گی انشاءاللہ. عزیزان محترم، جو اصل مشکل ہم لوگوں کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تقلید کرنا شروع کی ہے لیکن ابھی اس کی کلچر نہیں آئی. آہستہ آہستہ اس کی کلچر آئے گی اور وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ بھائی اس ڈفرینس آف اوپینین پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا صحیح نہیں. ابھی ہم لوگوں کے درمیان ایموشنز کا یہ عالم ہے کہ اگر میں کہتا ہوں میرا مرجع تقلید یہ کہتا ہے تو کوئی ممکن ہے یوں کر کے کہ میرا مرجع تقلید ہے. بھائی اس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا اسپیشلسٹ ایک بات کہہ رہا ہے میرا اسپیشلسٹ ایک اور بات کہہ رہا ہے، اس میں ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟
وہ بھی نہیں لڑتے کہ وہ ایکیڈیمک ڈفرینس ہے وہ اس کے اوپر کبھی بھی نہیں لڑتے. ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس میں کوئی ایموشنز کا معاملہ نہیں ہے, اس میں کوئی سینٹیمنٹس کا معاملہ نہیں ہے. یہ بہت لاجیکل ایکیڈیمک ڈسکشن ہے اور اس ڈفرینس آف اوپینین کو ہمیں قبول کر لینا چاہیے. انشاءاللہ خدا ہمیں اس مسئلے پر رائے حق پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. البتہ یہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ سب کانٹیننٹ کے لوگ بہت زیادہ جذباتی لوگ ہیں. یہ ایک علیحدہ مشکل ہے. ایک رائٹر ہوا کرتا تھا مونٹیسکیو نام کر کے, فرینچ رائٹر مونٹیسکیو نے ایک بک لکھی تھی اسپرٹ آف لاز. اسپرٹ آف لاز میں وہ کہتا ہے ایک جگہ پر کہ مختلف جغرافیہ کے مختلف لوگوں پر اثرات ہوتے ہیں طبیعت پہ. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ وہ فلاسفرز کہ جو پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں وہ معمولاً ایسا فلسفہ دیتے ہیں جس میں موومنٹ کم ہوتی ہے, اور وہ فلاسفرز کی جو دریائی علاقوں میں رہتے ہیں, سمندری علاقوں میں رہتے ہیں, وہ معمولاً ایسا فلسفہ دیتے ہیں جس میں موومنٹ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا اس وجہ سے ہوتا ہے وہ جو پہاڑی والے ہوتے ہیں وہ پہاڑ کو اسٹیٹک دیکھ کر کائنات کو اسٹیٹک سمجھنے لگتے ہیں, اور وہ جو پانی والے ہوتے ہیں وہ پانی کو بہتا دیکھ کر پوری کائنات کو بہتا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس نے کچھ اسٹیٹسٹکس دیے اپنے زمانے کے حساب سے, تو اس نے ثابت کیا کہ وہ جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر پتہ نہیں لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں, اور وہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ لڑکے زیادہ ہوتے ہیں. اس طرح کی اس نے کچھ باتیں کی. اچھا, اس میں سے اس نے ایک بات یہ کی مثال کے طور پر کہ اس نے کہا کہ وہ جو علاقے سرد علاقے ہوتے ہیں یہاں جذبات بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, اور وہ علاقے جو ذرا گرم قسم کے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ جذبات بھی تھوڑے سے بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اضافہ کچھ اور لوگوں نے کیا کہ بھائی جن علاقوں میں مسالہ جات زیادہ کھائے جاتے ہیں وہاں جذبات بڑے بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں, اور جن علاقوں میں یہ مسالہ جات اتنے استعمال نہیں ہوتے وہاں لوگوں کے جذبات ذرا ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں. اس اعتبار سے سب کانٹیننٹ جذبات کا آتش فشاں ہے, جذبات کا آتش فشاں ہے کہ یہاں پر دین سے محبت بھی بے تحاشا ہے, یہاں پر اسپائسز بھی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں, وہاں گرمی بھی ٹھیک ٹھاک پڑتی ہے. تو اس سب کو دیکھتے ہوئے سب کانٹیننٹ کے لوگوں میں ایموشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں, جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں. البتہ یہ بھی ہے کہ ان جذبات کی وجہ سے دین کے نام پہ قربانیاں بھی بہت دیتے ہیں, قربانیاں بھی بہت دیتے ہیں. جتنا بر صغیر کے مسلمان دین کے نام پہ قربانی دیتے ہیں شاید ہی کسی علاقے کے لوگوں نے اس حساب سے قربانیاں دی, شاید ہی دی. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مسلسل ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ اس 26-27 سال میں جب سے دینی طالب علم ہیں کہ مختلف ریجنز کے ایکیڈیمکس ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کانٹیننٹ والے اتنے دیندار کیسے ہوئے ہیں, ان کی جڑوں میں دین آیا کیسے ہے. تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی ہمارا بندہ اگر کہیں جاتا ہے ادھر ادھر تو وہ دین سے ہی بھاگ جاتا ہے, اور تم لوگوں کا بندہ دنیا میں جہاں کہیں جاتا ہے اس کی ایک روٹ دین میں اڑی رہتی ہے, وہ دین سے باہر نہیں نکلتا. کہیں نہ کہیں دین سے کہیں نہ کہیں اس نے لگاؤ رکھنا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا تو عید کی نماز پڑھنے ہی آ جاتا ہے, اور ہمارا بندہ جب بھاگتا ہے تو وہ ایسا بھاگتا ہے کہ واپس ہی نہیں آتا پھر کبھی. تو یہ بہت بڑا ایکیڈیمک ڈسکشن ہے کہ بھئی یہ جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں ان میں دین کی جڑیں اتنی خطرناک کیوں ہیں, وہ لوگ پوچھتے ہیں اس کا, اور اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کسی نے مجھے ایک دفعہ ایک ریسرچ پیپر کی آفر کی تھی کہ میں تمہیں ایک 6 مہینے کا پروجیکٹ دیتا ہوں, ریسرچ پروجیکٹ, اس پہ ریسرچ کر کے ہمیں سمجھا دو کہ بھائی یہ ہوتا کیسے. اتنا بڑا مسئلہ ہے. تو یہ بہت بڑی خوبی ہے ہماری, اور اسی خاطر پوری دنیا کے بلوا مچانے والے سب کانٹیننٹ کو استعمال کرتے ہیں. ساری دنیا کی القاعدہ ہم چلا رہے ہیں. اب وہ پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے, یہ بھی نہیں پتا کہ وہ القاعدہ ہے بھی یا نہیں ہے, لیکن بہرحال چلا سارے بر صغیر کے لوگ نے, یعنی نام بر صغیر کا, اور کچھ نہیں ہوا تو دنیا کے کونے میں پڑا ہوا ناروے, اگر اس میں بھی کوئی فائرنگ ہوئی تو بر صغیر کے لوگ ہی کی. پہلے تو یہی شمار ہو رہا تھا کہ ہم ہی, وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہم نہیں تھے, وہ کوئی اور نکلا, ورنہ جان کو عذاب ایک اور پڑ جانا تھا, اور پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا کچھ ہو جاتا. لیکن نام آ گیا تھا کہ بھئی یہ ہوگے وہی لوگ ہوں گے. تو یہ ایک ہے مسئلہ. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا, ٹینڈنسیز کی پرابلم ہوتی ہے نا, کہ ٹینڈنسیز بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں بعض علاقوں کے اندر, بعض نسلوں کے اندر, بعض خاندانوں کے اندر. مثلا میرے خاندان میں ہارٹ کی ڈیزیز کی ٹینڈنسیز بہت خطرناک ہے, انتہائی خطرناک. 40 سے اوپر جو جاتا ہے وہ بائی پاس کروا لیتا ہے,
ہمارے خاندان میں مشکل ہے. تو میں خود 40 سے اوپر گیا ہوں تو میں بار بار ڈاکٹر سے پوچھتا رہتا ہوں بھائی میرا دل تو صحیح چل رہا ہے نا, کہیں ایسا نہیں میں آپریشن کے پیسے جمع کروں فوراً. تو وہ الحمدللہ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں یہ صحیح. اچھا اگر کسی قوم میں ٹینڈنسی کسی طرف چلی جائے تو اس کو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. یعنی ایک عام آدمی کو کم احتیاط کرنی پڑے گی, مجھے زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ میری فیملی میں ایک ہسٹری بنی ہوئی ہے اس کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر کوئی برصغیر کا رہنے والا ہے تو اس کو جذبات پہ زیادہ کنٹرول کرنا پڑے گا. اچھا ہم کچھ بھی کریں اس میں ناکام ہو جاتے ہیں, اس میں ہمارا فیلئر ثابت ہے. یعنی اگر ایوریج رکھا جائے کہ ڈنمارک میں بسنے والی مختلف قوموں کے درمیان جھگڑے کتنے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں ایک گولڈن کپ ہمارے ہاتھ میں ہوگا. وہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا کہ بھئی یہ لوگ گولڈ میڈلسٹ ہیں, نہ صرف کہ میڈل دو بلکہ کپ دے دو پورا ان کو کہ بھئی یہ تو آن ٹاپ ہے. اچھا کیوں ہے ایسا؟ کنٹرول نہیں ہے, کنٹرول نہیں ہے. میرے بیٹے کا وزن کافی بڑھ گیا تو وہ کسی نے کہا کہ بھئی اس کا وزن بڑھے چلے جا رہا ہے. میں نے کہا دیکھو بھائی کیا میرا اس سے کہیں کم کھائے. میں نے کہا عزیزم اگر کنٹرول اتنا ہی آسان ہوتا نا تو سب جنت میں چلے جاتے. اگر کنٹرول کرنا اتنا ہی آسان ہوتا کہ اس سے کم کھائے تو کم کھا لے گا. بھائی اس کے اندر ایک ٹینڈنسی ہے, اسے کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے. ماہ رمضان نے یہ کنٹرول سکھانا ہے. ماہ رمضان نے جو کام کرنا ہے ہمیں یہ کنٹرول سکھانا ہے. باقی سب چیزیں ہیں. امیر کو پتا چلے کہ غریب پہ کیا بیت رہی ہے, یہ بھی ہے. ہمارے جسم کی ایک اوور ہالنگ ہو جائے, سروس ہو جائے, یہ بھی ہے. ہمیں تزکیہ نفس کرنا ہے, یہ بھی ہے. سب مصلحتیں ہیں, لیکن ان سب کا لب لباب کیا ہے؟ کنٹرول. آپ کو اور مجھے کنٹرول آ جائے. وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ خدا کہتا ہے میری خاطر تم اپنی فطری ترین 2 ضرورتیں ختم کر دو. کھاؤ نہیں, پیو نہیں. اچھا کیا کھانا پینا برا ہے؟ نہیں. خود کہتا ہے کلو واشربو, قرآن کریم فرماتا ہے کھاؤ پیو کوئی مسئلہ نہیں, ولا تسرفو, اسراف نہ کرو. کھانے پینے کی اجازت دیتا ہے, لیکن کہتا ہے 1 مہینے میری خاطر اپنی جائز ترین فطری ترین ضرورت کو میری خاطر ترک کر دو. اچھا اس سے کیا ہوگا؟ خدا کہتا ہے تم اسے ترک کرو, میں تمہاری جو ناجائز خواہشات ہیں ان کو خود بخود دبا دوں, ان کو میں دباؤں. تو تم ان کو ترک کرو گے, میں تمہاری ناجائز خواہشات کو دباؤں گا. جب تمہیں کنٹرول ملے گا تم سیدھے جنت میں جاؤ گے. جسے کنٹرول ہے اس کا راستہ جنت تک. عزیزان محترم, میں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی میننگ میں اور جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی میننگ میں, ان میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے؟ اصلی ترین ڈفرنس کنٹرول کا ہوتا ہے. کنٹرول کا. چاہے آپ اس میں چھوٹا ریسلر بڑا ریسلر لے لیجئے, چاہے آپ چھوٹا کرکٹر بڑا کرکٹر لے لیجئے, چاہے چھوٹا مومن اور بڑا مومن لے لیجئے, چھوٹا عالم لے لیں بڑا عالم لے لیں, سب کا فرق کنٹرول کا. جس میں کنٹرول اسٹرانگ ہے وہ کامیاب ہے, چاہے وہ بزنس مین ہی کیوں نہ ہو. کوئی بھی فیلڈ لے لیجئے کنٹرول چاہیے. اور اس خاطر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزہ ایسی عبادت ہے جو ہم نے سب پہ رکھی, کیونکہ کنٹرول کی ضرورت سب کو ہے. چاہے وہ ڈنمارک میں رہ رہے ہوں جہاں پہ گرمی کا پتہ ہی نہیں چلتا, چاہے وہ پاکستان میں رہ رہے ہوں جہاں پہ زبان پہ تالو پہ کانٹے بن جاتے ہیں آخر تک آتے آتے. کنٹرول سب کو چاہیے, اس لیے اللہ نے روزہ رکھا. تو عزیزان محترم جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں روزہ گزر جائے گا. یہاں تو مسئلہ ہی پتہ ہی نہیں چل رہا. پہلے میں آتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ بھائی 18 گھنٹے 19 گھنٹے کا روزہ رکھوں گا, میرا ہوگا کیا؟ مجھے تو عادت ہی نہیں, میں زندگی میں کبھی 16 گھنٹے سے اوپر کا روزہ ہی نہیں رکھا, مجھے میری میموری میں نہیں تھا. یہاں پہ آ کے پتا چلا کہ نہیں صاحب 18 گھنٹے کا ہے. اور پھر وہ جو مسجد علی نے احتیاط جاری کی تو وہ 19 گھنٹے کا کر دیا انہوں. تو چلو 1 گھنٹہ بجائے کم کرنے اور بڑھا دیا. تو اس سے اچھا ناروے تھا, وہیں چلے جاتے, وہاں 21 گھنٹے کا روزہ لوگ کہہ رہے تھے احتیاطاً رکھنا ہے. پھر ناروے میں 21 گھنٹے کا لوگ روزہ رکھ رہے ہیں احتیاطاً, جس طرح آپ کے سامنے احتیاط آئی. تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ بہت سخت ہوگا, لیکن اب ایسا ہوتا نہیں, اتنا سخت نہیں ہے یہاں پہ. دیکھیے لیکن ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ یہ آسان ہے, کنٹرول مشکل ہے.
20-21 گھنٹے بھوکا رہنا آسان ہے. جو کنٹرول انسان کرے, اچھا کس چیز کو کنٹرول کرے؟ سب سے اہم چیز خواہشات کو کنٹرول کرے. ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے مولا نے ہمارے بارے میں جو خوف لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے. ان کی آرزویں لمبی لمبی ہیں, ان کی خواہشات لمبی لمبی ہیں. ہمارے مولا نے خوف یہ نہیں لکھا کہ یہ لوگ دین پہ باقی نہیں رہیں گے کیونکہ یہ جاہل ہو جائیں گے, ان کے پاس علم نہیں ہوگا. نہیں, یہ خوف نہیں لکھا. کہا مجھے جو سب سے زیادہ خوف ہے ان کے بارے میں وہ کہ ان کی آرزویں بہت لمبی ہیں, انہیں کنٹرول نہیں ہے. اب ہمیں کنٹرول کرنے اپنے اوپر. اچھا کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے؟ پھر فنڈامنٹلس پہ آگے ہم اس طرف سے. بسم اللہ. کنٹرول کرنے کے بہت سادہ راستے ہیں. اس گیم میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے, کرنا مشکل ہے. بس کمپلیکیشن کوئی نہیں ہے, بہت سمپل ہے یہ گیم, لیکن کرنا پھر بھی مشکل ہے. اچھا سمپلسٹی کیا ہے؟ سمپلسٹی یہ ہے کہ ان چیزوں میں کنٹرول سے شروع کریں جس میں کنٹرول آسان ہے, پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے ہوئے چلے جائیں ان چیزوں کی طرف جہاں کنٹرول کرنا مشکل ہے. ماشاءاللہ وہاں پہ چلے جائیں. مثال کے طور پر سادہ سی بات, البتہ کچھ لوگ اتنے ارادے میں اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ پہلی جمپ میں ہی جو سب سے سخت ہوتا ہے اسے کر ڈالتے ہیں. یہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے, وہ بھی یہ بھی ہوتی ہے, یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے, لیکن یہ سوسائٹی میں ایسے بھی ہوتا ہے. صاحب میرے ساتھ ایسا ہوا, میں پھر اپنا تجربہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. چند سال پہلے ہم جا رہے تھے کہیں پر, ہماری وائف ساتھ تھی. انہوں نے کہا کہ آپ ٹی وی دیکھتے ہیں؟ وہ پتا تھا دیکھتے ہیں, اعتراف جرم لے رہی ہیں, پتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی بی بی سی دیکھتے ہیں, CNN دیکھتے ہیں, خبریں دیکھتے ہیں. چونکہ میں پولیٹیکل سائنسز میری اسپیشلائزیشن تھی تو میں اس کی خاطر دیکھتا تھا. تو انہوں نے کہا آپ ٹی وی دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھتے ہیں. کہا کہ جب امام آئیں گے تو امام ان چینلز کو چلنے دیں گے یا بند کر دیں گے؟ ہم نے کہا بند کر دیں گے, کوئی کوشچن ہی نہیں کہ چلنے دیں گے. تو انہوں نے کہا پھر جب وہ نہیں آئے تو آپ دیکھ کیوں رہے ہیں؟ کیا بات ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے امام اس کو بند کر دیں گے, آپ کو بند کر دینا چاہیے. آج اس وقت تو میں نے بات ادھر ادھر ٹال دی, تو خطرناک چیز ہے. بعد میں نے غور کیا, میں نے دیکھا بات تو بالکل صحیح ہے. جس چیز کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ امام بند کر دیں گے اور میں چھوڑ سکتا ہوں تو میں کیوں کر رہا ہوں؟ تو چھوڑ دینا چاہیے. صاحب میں نے اس دن سے کیا کیا, اپنے گھر میں ٹی وی تو چھوڑ دیا, اپنے بیڈ روم میں اسے آف کر دیا. میں نے کہا بھائی آج سے ٹیلی ویژن پہ بلیک آؤٹ, ٹی وی نہیں کھولوں گا, ختم. 1-2 سال تک وہ ایسے ہی پڑھا رہا. اس کے بعد بچے اٹھا کے لے گئے کہ ہمیں اس پہ ویڈیو گیم کھیلنا ہے, آپ کا تو بیکار پڑھا, ہم لے جاتے ہیں. وہ میں لے جاؤ بھائی, ویسے ہی بیکار پڑھا. میری زندگی سے 3-4 سال ہوئے ٹی وی غائب ہو گیا اور زندگی الحمدللہ بڑی صحیح گزر. پہلے میں سوچتا تھا کہ میں ہی نہیں دیکھوں, مجھے خبریں کہاں سے ملیں گی. پھر میں نے مختلف چینلز ڈھونڈنے شروع کیے کہ بغیر ٹی وی دیکھے خبریں آتی کیسے. پھر میں نے دیکھا موبائل کے اوپر GPRS سے بہت اچھی خبریں مل سکتی ہیں, بغیر میوزک کے, بغیر فحشا کے. اس میں صرف ٹیکسٹ آئے گا, آپ ٹیکسٹ پڑھ لیجیے, آپ کو خبر مل گئی. اخبار غور سے پڑھ لیجیے, اور خدا نہ کرے کبھی کوئی ایمرجنسی آ رہی, کوئی بریکنگ نیوز آ رہی ہے جو آپ کے GPRS کے اوپر, نیٹ کے اوپر فوراً نہیں آ رہی. اب تو فوراً آ جاتی ہیں, انسٹنٹلی آ جاتی ہیں. نہیں آ رہی تو اس وقت آپ ایمرجنسی میں ٹی وی کھول کے دیکھ لیجیے کہ بھائی کیا مصیبت آ گئی. ادروائز ضرورت ہی نہیں پڑ رہی. صحیح. تو کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک جھٹکا ماریں, ارادہ کریں, معاملہ ختم ہو گیا. اچھا ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوگا, ہم بتا نہیں ہوگا. اب کچھ عرصے پہلے, آنے سے کچھ وقت پہلے, ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے نواب شاہ گیا. وہاں پہ خواتین کی ایک گیدرنگ تھی. آج ان میں سے بہت ساری خواتین تھیں جنہوں نے دین کے نام پر پہلی دفعہ کوئی درس سننا تھا. تھا ایک ایسا علاقہ تھا وہاں پہ. تو خیر وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں. اب ہمیں وہاں پہ جو منتظمہ تھیں انہوں نے بتایا تھا کہ مولانا صاحب یہ سب ٹی وی کے عاشقاں ہیں, یہ سب ٹی وی دیکھتی ہیں اور یہ سب انڈین چینلز دیکھتی ہیں اور انڈین ڈرامے دیکھتی ہیں, اس کا کوئی علاج کرنا ہے. میں نے کہا اس کے علاج تو بڑے بڑے نہیں کر سکے, میں کام کروں گا, لیکن میں کوشش کیے دیتا ہوں, کیونکہ یہ وہ مرض ہے جو نوابشاہ سے لے کے کوپن ہیگن تک ہر جگہ ہے. اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں, یہ ہر جگہ پھیلا ہوا مرض ہے. اس وقت کوپن ہیگن نام نہیں لیا تھا البتہ. بہرحال تو اس میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, ہم چلتے ہیں. خیر ہم گئے, درس وغیرہ دیا, اور اس کے بعد باتوں میں 15 شعبان کی مناسبت سے درس تھا. تو باتوں میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں بھائی ایسا ہے کہ آپ نے اتنی باتیں سن لی اپنے مولا کے نام پر, اب ایک مولا کے نام پر ایک کام کر لیں. میں نے ان کو سنایا کہ بھائی ٹی وی چھوڑ دینا چاہیے, یہ ہے وہ. اچھا جیسے ہی میں نے سنایا میں نے فیل کیا کہ ماحول پر مردنی طاری ہو گئی.
بڑی خاموشی، ایسا سناٹا طاری ہو گیا. تو میں نے کہا مجھے پتا ہے کہ میں جیسے ہی باہر نکلوں گا پھر ٹی وی دیکھیں گے، اس سے کام نہیں چلے گا. تو اب میں نے کیا کیا، گریجولی ان کو منع کرنا شروع کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی ایسا ہے، ابھی وہ خواتین درود بھیجوائیں کہ جو مجھ سے یہ وعدہ کریں اپنے ایمان کے نام پر کہ آئندہ سے انڈین چینلز نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ کہہ کر میں نے درود بھیجوایا. تو ان میں سے کچھ کافی خواتین نے درود بھیج کر وعدہ کر لیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں. اچھا اب کچھ نے سوچا ہوگا کہ ایک پاکستانی چینل بچ گیا نا، ہم وہ دیکھ لیں گے. دیکھنا تو ہے. پھر آہستہ آہستہ میں نے ان کی وعدے کو انہینس کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے اب یہ ایک وعدہ کیا، اب اگلے وعدے کو سوچ سمجھ کے کریں تاکہ واقعاً کرنا ہو تو کریں، ورنہ پھر ایسے نہیں کہیے گا. پھر آہستہ آہستہ ان کو اور ذرا اور زیادہ اور زیادہ اس میں اسٹیپس بنائے جا سکتے ہیں. پہلا اسٹیپ کم از کم یہ لیا جا سکتا ہے کہ جو انتہائی فورس چینل ہیں جس کا ہمیں پتا ہے کہ یہ بہت ہی خراب ہیں، انہیں ٹیون آؤٹ کر دیا جائے. یہ نہ کریں کہ ہاں آئے گا ہم نہیں دیکھیں گے، نہیں یہ نہیں ہے، وہ تو پھر آپ چینج کرتے کرتے ہی دیکھیں. ہم سب کو پتا ہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. تو آپ کم از کم یہ کریں انہیں ٹیون آؤٹ کر دیں کہ آئے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کہ شیطان جد و جہد کرے کہ آپ سے ٹیوننگ دوبارہ کروائے اور پھر آپ دیکھنے کی کوشش کریں اور اس بات کو مشہور کر دیں کہ میں نے فلاں چینلز ٹیون آؤٹ کر دیے. یہ جو میں اعلان کرتا ہوں نا یہاں پہ مثلا مجلس میں کہ میں نے دیکھنا بند کر دیا ہے، یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ اگر کبھی شیطان مجھ سے کہے بھی کہ دیکھ لو تو میں میرا ذہن یہ کہے کہ بے حیا تم نے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں سے کہا تھا کہ نہیں دیکھنا، اپنے یہاں دیکھنے کا ارادہ کر رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو. تو آپ بھی اس کا اعلان کر دیں، ٹیون آؤٹ کریں اور اعلان کر دیں کہ ہم نے یہ چینل دیکھنا بند کر دیا، تاکہ اگر کوئی غلطی سے بھی آپ کے گھر آ جائے اور آپ کا ٹی وی اسی پر ہو یا وہ ٹیوننگ کرتے ہوئے دیکھ لے تو آپ سے کہے کہ آپ تو کہتے ہیں آپ نے بند کر دیا، پھر آپ نے کیوں کر دیا. تو اس کام کو جب تک آپ سنجیدگی کے ساتھ نہیں کریں گے آپ اس مصیبت سے باہر نہیں نکلیں گے. پہلے ان چینلز کو نکال دیجئے، جن میں ہمت ہے وہ تو اچانک نکال دیں، معاملے ختم کر لیں. میں نے عرض کیا آپ کو مسئلہ نہیں ہوا. جن میں ہمت کم ہے وہ وہاں سے شروع کریں کہ جو غلط ہیں بالکل ایبسولوٹلی غلط ہیں ان کو نکال دیں. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ شاید صحیح بہت کم ہی ہوں گے، لیکن بہرحال جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت ہی غلط ہیں ان کو نکال دیں. کس کو چھوڑ دیں پہلے سٹیج میں؟ جو چینلز آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں انہیں چھوڑ دیں. مثلا جیسے کوئی انفارمیٹیو چینلز ہیں، ڈسکوری ہے، نیشنل جیوگرافک ہے، یا مثال کے طور پر ہسٹری چینل ہے یا اینیمل پلانٹ ٹائپ کے، اس ٹائپ کی جو کوئی انفارمیشن بیس ان کو مثلا آپ چھوڑ دیں کہ وہ آہستہ آہستہ آپ ان کو نکالیے گا. پھر نیوز چینل چھوڑ دیں مثال کے طور پر، چلیں آپ نیوز بات نہیں، لیکن جن پہ ڈرامہ اور فلمز دیکھ رہے ہیں اپنے اوپر رحم کریں، ان کو فوراً نکال دیں. دین کچھ بھی برداشت کرے، فحشہ برداشت نہیں کرے گا. دین کبھی فحشہ برداشت نہیں کرے گا. یہ میں آپ کو طالب علم ہونے کے ناطے مطمئن عرض کر دوں. ہمارے پاس روایت موجود ہے اللہ کے نبی کی، فرمایا دین اور بے حیائی جمع نہیں ہو سکتے. فرمایا دونوں ساتھ چلیں گے، ایمان اور حیا. اگر حیا ہے تو ایمان ہوگا، اور اگر کہیں بے حیائی ہوئی، فحشہ بے حیائی، تو یہ پھر ایمان نہیں ہوگا، پھر ایمان چلا جائے گا. تو آپ مطمئن رہیے بے حیائی اور ایمان جمع نہیں ہوں گے. ان کو آپ رسک مت لیجئے کہ ان کو دونوں کو جمع کر لوں گا میں، یہ جمع نہیں ہو سکتے. تو یہ جتنے انڈین چینلز ہیں جو اس ٹائپ کے ہیں ان کو نکال دیجئے، آپ کی زندگی کے لیے سکون ہے. اور وہ جو چینل آپ چھوڑ دیں انفارمیشن اور نیوز چینلز، ان میں بھی جب ایڈورٹائزمنٹ آئے تو میوٹ کر دیں. بدترین میوزک ایڈورٹائزمنٹ میں آتے ہیں، بدترین فحشہ ایڈورٹائزمنٹ میں آ رہی ہے. اس کو آپ کم از کم کوشش کریں. آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس مصیبت سے باہر نکال دیں. اور میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ایک رات میں نکل آئیں. اچھا، اس میں فوراً جواب میں کہنے والا یہ کہتا ہے ہم تو نکلنا چاہتے ہیں، بچے دیکھنا چاہتے ہیں. فرضاً اگر بچے کارٹونز دیکھنا چاہتے ہیں، میں نے ان سے نہیں کہا تم مت دیکھو، میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ مجھے خود یہ بات سمجھنے میں 40 سال لگے. تو میں 7 سال کے بچے سے کیسے توقع کروں کہ اس کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا؟ میرا نہیں خیال اس کو فوراً سمجھ میں آئے گا. تو میں نے کہا میں نہیں دیکھوں گا تو آہستہ آہستہ اس کو سمجھ میں آئے گا کہ کوئی تو وجہ ہے کہ جو یہ نہیں دیکھ رہے.
اور آہستہ آہستہ پھر سب نے چھوڑنا شروع کر دیا. تو آپ شروع سے بچوں میں نہیں کہیں گے تم کارٹون نہیں دیکھو گے. اگر وہ نہیں دیکھتے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. لیکن اگر دیکھتے ہیں تو پہلے دن سے ان پہ گرفت مت کریں, ورنہ وہ آپ سے بالکل کنٹرول سے باہر چلے جائیں گے. اب انہیں دیکھنے دیں, لیکن ان پہ ڈسکشن کرتے رہیں. جو مجھے باپ ہونے کے ناطے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ڈسکشن میں رہنا یہ سب سے اچھا راستہ ہے تربیت کا. ڈسکشن میں رہیے. میں 4 انتہائی ہوشیار بچوں کا باپ ہوں جو کسی چیز کو ڈسکشن کیے بغیر خالی نہیں چھوڑتے. ہر چیز کے اوپر میری جان عذاب میں ڈال دیتے ہیں. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے. اور اگر میں ان کو کوئی چیز سمجھانا چاہتا ہوں تو ان کو لاجیکلی سمجھا سکا تو وہ سمجھ لیتے ہیں. ہاں, کبھی میں نے ان سے بھی نہیں کہا کہ تم یہ سوچو کہ تمہارا باپ مولوی ہے جو کہہ رہے مان لو. نہیں, کبھی نہیں کرو. میں ان سے ہمیشہ ہی کہا کہ آپ میری بات کو بغیر دلیل کے کبھی بھی قبول مت کیجیے گا, کیونکہ بھائی تمہارا باپ معصوم تھوڑی ہے. معصوم ہوتا ہے جس کی بات کو بغیر دلیل قبول کرنا چاہیے. جو بھی ایسے باقی لوگ ہیں ان سب کی بات کو دلیل کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. تو ڈسکشن میں رہیے, بچوں کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیے. ایڈورٹیزمنٹ غلط ہے, کیوں غلط ہے, کیا خرابی ہے اس کے اندر؟ بہت ساری عجیب و غریب چیزیں. بچے جب کوشچنس کرتے ہیں نا, وہ پتہ نہیں کہاں کی کہاں کڑی نکال کے لاتے ہیں اور آپ حیران رہ جاتے ہیں. اور بات ایسے سینسیٹیو کوشچن کریں گے کہ آپ ہل نہیں سکیں گے. میں ایک کوشچن آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, وہ میرے بچے نے میرے ساتھ ایک دفعہ کر ڈالا. میں پریشان ہو گیا کہ میں اس کا جواب کیا دوں گا. اچھا, اس میں مجھے خطرہ یہ ہے کہ کوئی نہیں سمجھا تو بعد میں مجھ پہ گرفت کر لے کہ بھائی آپ نے کوشچن کیا ہی کیوں. میں نہیں کر رہا ہوں, میرے بچے نے کیا. ٹھیک ہے. ہوا اس طرح کہ وہ ایک دفعہ ریسلنگ آ رہی تھی اور اس نے کوئی بچے نے ریسلنگ لگائی ہوئی تھی. تو ہماری وائف نے ان سے کہا کہ بیٹا آپ ریسلنگ مت دیکھا کرو. اس نے کہا میں کیوں نہ دیکھوں. دیکھیے اس میں 2 باتیں غلط ہیں. ایک تو یہ کہ انسان دوسرے انسان کو مارے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. کہ آپ سیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو پیٹ رہا ہے, کوٹ رہا ہے, اس میں کون سی اچھی بات ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ جسم کے اعتبار سے انہوں نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا. یہ بات صحیح نہیں ہے. ان کو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ شرٹس پہنی ہوئی ہوں انہوں نے, ان کچھ بھی نہیں پہنا ہوا. تو اس نے بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, بہت معذرت, اس نے کہا کہ آپ لوگ بھی بعض موقعوں پر میری طرف رکھ کے کہا آپ کے بھی کچھ دوست بعض موقع پہ شرٹس اتارتے ہیں. وہ کیوں اتارتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ بچے کا دماغ ہے, فلو میں آئے گا اور پھر آپ اس کو روک نہیں پائیں گے. آپ کو فوراً اپنا آرگومنٹ تیار کرنا پڑے گا کہ اب مجھے اس کا جواب کیا دینا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے بچے کا دماغ فوراً آگے بڑھتا ہے. تو وہ کہنے گا آپ امام بارگاہ میں بھی شرٹ اتارتے ہیں, وہ کیوں اتارتے ہیں؟ صحیح. اب آپ نے جواب دینا ہے اس کو فوراً. بچے کا دماغ اس طرح سوچے گا. یعنی یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, آپ بچوں کے ساتھ ڈسکشن میں آئیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مشکل مسئلہ نہیں ہے. یہ بچے ناخن چانے چبا دیتے ہیں. جب وہ سوال کرنے پہ آئے گا آپ کہیں گے بیٹا سوال کرو, تو اب دین میں جو کچھ بھی ہونا پوچھ لیا کرو. پہلا سوالوں میں سے یعنی چند سوالوں میں سے جو سوال فوراً کرے گا وہی کہے گا کہ اللہ کو کس نے بنایا. جیسے ہی چند سوال گھمائے گا تیسرا چوتھا سوال یہاں پہ لائے گا اور کہے گا یہ بتائیں, اچھا یہ بتائیں اللہ میں وہ کس نے بنایا. اچھا, اب آپ پھنس جائیں گے کہ بھئی میں اس کی ایج میں اس کو کیا سمجھاؤں. اور پھر حقیقت یہ ہے کہ مجھے خود بھی آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اللہ میں وہ کس نے بنایا. میں اس کو کیا سمجھاؤں کہ اللہ میں وہ کس نے بنایا. ٹھیک ہے. تو آپ ان تمام سوالات کے لیے تیار رہیے گا کہ اگر آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ڈسکشن کرو تو وہ ڈسکشن میں آپ کو ٹھیک ٹھاک مصیبت میں ڈالے گا. اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, مجھے 27 سال ہو گئے دینی طالب علم بنے ہوئے, لیکن بعض اوقات جب یہ سوال کرنے پھنساتے ہیں تو یہ لوگ بالکل ٹف جگہوں کے اوپر لے آتے ہیں. اتنی آسانی سے آپ کے پاس نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. تو مثلا وہ کہے گا کہ اللہ میں کس نے بنایا, آپ کہیں گے ہر وہ جو ناقص ہوتا ہے نا اس کو ضرورت پڑتی ہے کامل کی. اچھا, اب وہ آپ سے پوچھے گا خدا کامل کیسے ہے, خدا کے کمال کی کیا نشانی ہے. اب آپ اس کو سمجھاتے رہیے. پھر ناقص کو ضرورت پڑتی ہے, کامل کو کیوں نہیں ضرورت پڑتی. صحیح, اسے کامل کس نے بنایا. صحیح. اس طرح کے بہت سارے سوالات وہ آپ سے کرے گا. آپ کہیں گے خدا خود سے کامل ہے, اس نے اپنے آپ کو کامل کیسے بنا لیا, میں کیوں نہیں بنا سکتا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں آئیں گی. ابھی میں صرف ایک ہی ٹاپک کے اوپر سارے کوشچنز رکھ کے بول رہا ہوں آپ سے, ورنہ وہ ورائٹی آف کوشچنز ہوتے ہیں.
تو میں معمولاً یہ کرتا ہوں. میں آخری بات اور عرض کرتا چلوں، اپنے ایک تجربہ اور بیان کر دوں. میں نے دیکھا ہم لوگوں کی زندگی بہت مصروف رہتی ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم بچوں کے ساتھ بیٹھیں. تو ایک کوشش تو یہ کریں کہ کوئی نہ کوئی کھانا ساتھ کھائیں، کوئی کھانا ساتھ کھا لیجیے، کہ مثلا رات کا، دوپہر کا، صبح کا کوئی ایک کھانا ایسا رکھ لیجیے جو ساتھ کھا لیجیے. نہیں بھی کر سکے ہفتے میں 2 دن، ایک دن کو ایسا رکھ لیجیے کہ جس میں کھانا ساتھ کھا لیں. آخر میں ایک دوست نے جو آرمی میں تھے اس نے مجھے ایک ترکیب بتائی. ایک دفعہ وہ گیا جناب بہت لمبی ڈرائیو کے اوپر پوری فیملی کو لے کر. تو میں نے اس سے کہا کہ یار تم یہ کیسے آدمی ہو، اتنی لمبی ڈرائیو پہ جاتے ہو فیملی کو لے کے؟ کہنے کا کہ بھائی میں نے یہ اندازہ لگایا کہ بچوں کے ساتھ بات کرنے کا بہترین ٹائم وہ ہے جب آپ لانگ ڈرائیو پر ہیں. یہ کہیں جا ہی نہیں سکتے، میں بھی کہیں نہیں جا سکتا، دونوں گاڑی میں بند ہو گئے، اب تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. تو میں نے دیکھا کہ ہاں یار بات ترکیب اس کی بالکل صحیح ہے. تو میں ابھی کچھ مہینے پہلے 2 بچوں کو اور بھائی کو لے کر 1500 کلومیٹر کی ڈرائیو پہ نکل گیا، کراچی سے اسلام آباد. میں نے کہا اب بیٹھیں گے آرام سے 26-27 گھنٹے گاڑی کے اندر رکیں گے، جتنی باتیں کرنی ہے ساری باتیں کر لیں گے. تو ساری ہم نے آنے جانے میں 3-3,500 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تو ساری باتیں کرنی. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایک ویکینڈ پکڑ لیا، لانگ ڈرائیو پہ نکل گئے، اور جتنی آپ نے باتیں کرنی ہیں وہ اس دوران کریں. بہرحال آج کے زمانے میں دین سنبھالنا سخت ہے، غیبت کا زمانہ ہے، دین سنبھالنا سخت ہے. اس کے لیے بہت مہارت چاہیے ہوگی، بہت ترکیبیں کرنی ہوں گی. وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے. انشاءاللہ خدا سے اس دعا کے ساتھ پروردگار سے التجا کرتے ہیں، خدا بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ جو دین تو نے ہمیں دیا ہے اہل بیت کے ذریعے، اس دین پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما، اس دین کی حفاظت فرما، پرچم دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار اس دین پر چلنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار بالاخص مومنین بحرین سخت وقت سے گزر رہے ہیں، پاکستان، لبنان، دنیا کے مختلف مقامات پر مومنین پہ مشکلات ہیں. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، علی کے ان چاہنے والوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ان کے دشمن قابل اصلاح نہ ہو تو باصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار دعائیں، امیدیں، آرزویں تیری حجت کے نام پر ہیں، تجھے اس حجت کے نام کا واسطہ، تو ہماری مشکلات کو جانتا ہے، ان مشکلات کو برطرف فرما. بیمار ہیں، بے روزگار ہیں، قرض کے بار میں مشکلات سے دوچار ہیں، کچھ بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، کچھ مجاہدین محاذوں کے اوپر ہیں. پاک پروردگار تجھے حجت خدا کا واسطہ ان سب کو نصرت فتح نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.